بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں کہ آج 4 جون 2026 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ حج کے یادگار تحائف میں جدت کی جھلک، سعودی ڈیزائنر کی نئی کاوش۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں۔ حج ان کی زندگی کے خاص ترین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کی عبادت اور جسمانی مشقت کے بعد بہت سے حاجی اپنے اس سفر کی یاد میں کوئی نہ کوئی نشانی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق روایتی طور پر یہ یادگار نشانیاں بہت سادہ ہوا کرتی تھیں، یعنی آب زمزم کی بوتل، جائے نماز، تسبیح یا مقدس مقامات کے قریب سے خریدی گئی مختلف قسم کی اشیاء۔ ان چیزوں کی اصل اہمیت ان کے ڈیزائن میں نہیں بلکہ ان سے جڑے ہوئے گہرے روحانی تجربے سے ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سعودی کاروباری شخصیات اور فنکار حج کے ان تحائف کو ایک نیا روپ دے رہے ہیں۔ ایسی مصنوعات بنائی جا رہی ہیں جس میں ایمان، ثقافت اور جدید ڈیزائن کا امتزاج ہے، اور حاجی اب کئی اقسام کے سووینیر اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، جن میں جدید آرٹ ورک، جدید خطاطی، ہاتھ سے بنے ہوئے تحائف اور مقدس مقامات سے متاثر ہو کر بنائی گئی مصنوعات وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اسکیم، کتنے پاکستانی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یورپی ملک اسپین کی جانب سے غیر ڈاکومنٹری جو تارکین وطن ہیں ان کو قانونی دائرے میں لانے کی اسکیم سے وہاں مقیم ہزاروں پاکستانیوں کے لیے بھی قانونی رہائش کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ اسپین میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 27,000 سے زائد پاکستانیوں کو مقامی قوانین کے مطابق ڈاکومنٹ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان ڈاکومنٹ میں نادرا کارڈ، پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسپین کی حکومت کی جانب سے منظور کی گئی اس خصوصی اسکیم کا مقصد معیشت کو دستاویزی بنانا اور افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ خصوصی اسکیم مجموعی طور پر 3 سال کی مدت اس کے لیے متعارف کروائی گئی ہے، جس کے تحت مرحلہ وار غیر ملکیوں کو قانونی رہائش کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ اسپین کی کابینہ کی جانب سے منظور کی گئی اس خصوصی اسکیم کا مقصد اکانومی کو ڈاکومنٹری بنانا اور افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اس اسکیم کے آغاز کے بعد سے اسپین میں مقیم کمیونٹی سب سے زیادہ مستفید ہونے والوں میں شامل ہے۔ ہیٹ ویو کی وارننگ، مشرقی صوبے میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ الحصہ، بقیق اور العدید کے گورنریٹ سمیت مشرقی صوبے میں درجہ حرارت 47 اور 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو صورتحال ہے وہ شام 5 بجے تک جاری رہ سکتی ہے اور احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک مرور نے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کا اعلان کیا ہے۔ جو بھی لائسنس پلیٹس خریدنے کے خواہش مند افراد ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ آج جمعرات تک وہ جاری رہے گی۔ اس میں حصہ لینے کے لیے ابشر پلیٹ فارم تک جائیں، ابشر پلیٹ فارم کو لاگ ان کریں، مائی سروسز کو سلیکٹ کرتے ہوئے ٹریفک آپشن کو سلیکٹ کریں، اور الیکٹرانک لائسنس پلیٹ اس کی سروس کو منتخب کرتے ہوئے جو ابشر کی جو ٹریفک پلیٹس ہیں اس میں آپ جو اسپیشل نمبر کی حصہ لے سکتے ہیں۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کویت نے تمام پروازوں کو عارضی طور پر معطل کرنے اور متبادل ایئرپورٹ کی طرف موڑنے کا اعلان کیا، جب تک تمام کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اپنی معمول کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو جاتا۔ اتھارٹی نے کہا کہ خصوصی تکنیکی ٹیموں نے پہلے سے ہی کچھ سہولیات اور آپریشنل سسٹم کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ شروع کر دیا ہے۔ فوری مرمت اور بحالی کے کاموں کی تیاری کے لیے اور اس کے علاوہ تاکہ اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ ہوائی ٹریفک کی جو واپسی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ کویت ایئرپورٹ اس میں بدھ کے دن انکشاف ہوا ہے کہ ایرانی جارحیت کی جانب سے ڈرون، طیاروں اور میزائل کے ذریعے ٹرمینل بلڈنگ T1 کو نشانہ بنانے کے بعد کویت ایئرپورٹ پر ہنگامی منصوبہ ایکٹیو کیا گیا۔ ادارے نے جو بتایا ہے کہ اس جارحیت کے نتیجے میں ایئرپورٹ کی کئی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کونا کے مطابق اتھارٹی نے پروازیں معطل کرنے اور اگلی اطلاع تک پروازوں کو متبادل ایئرپورٹ کی طرف منتقل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ کویت کی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ایرانی جارحیت کے نتیجے میں کئی دشمن ڈرون طیاروں نے کویت ایئرپورٹ کی ٹرمینل بلڈنگ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ متعلقہ افواج اور ادارے وہ رابطہ کر کے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور قومی سلامتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔
پاکستان ملک بھر میں ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ کے لیے سعودی عرب سے مدد لینے کا خواہش مند۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے صحت کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس ڈیجیٹلائزیشن کے تحت ڈاکٹر مریضوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ یہ بات پاکستان کے وزیر صحت نے بتائی۔ اس ڈیجیٹل سسٹم کے اختیار کرنے سے مریضوں کا ڈیٹا، مریضوں کی بیماری، علاج، معالجے، استعمال شدہ ادویات سے متعلق ڈاکومنٹ آسانی سے دستیاب ہوگی۔ یہ نظام سعودی عرب اختیار کر چکا ہے۔ اگر پاکستان بھی سعودی مدد سے یہ ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم اپنانے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے ہیلتھ سسٹم سے کاغذی دستاویزات سے نکل کر تمام جو مریضوں کا ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ وزیر صحت کے مطابق یہ انیشیٹو حکومت کی ہیلتھ کیئر سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں مریضوں کی فائلیں سنبھالنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مریض کی پوری علاج، معالجے اور ٹیسٹوں کی ہسٹری ایک کلک پر دستیاب ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کی حکومت نے اپنے شہریوں کو بہترین صحت کا نظام دینے کے علاوہ نظام صحت کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام ڈیجیٹل مینجمنٹ آف یونیفائڈ پیشنٹ ڈیٹا تیار کیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب کے اس تجربے سے کچھ سیکھنے کے لیے درخواست کی ہے۔ فٹ بال کے دیوانے متوجہ ہوں، فٹ بال کپیں عام سی ممنوعہ اشیاء آپ کو جیل پہنچا سکتی ہیں۔ جو فیفا ہے اس کے حکام نے شائقین کو اسٹیڈیم میں ممنوع قرار دی جانے والی ان تمام اشیاء کے بارے میں خبردار کیا ہے جنہیں ضبط کر لیا جائے گا۔ تاہم ان میں سے کچھ اشیاء ایسی ہیں جنہیں ساتھ لانے پر آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ فیفا نے میزبان تینوں ملکوں میں ممنوع اشیاء کی ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں قدرتی طور پر اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد شامل ہیں۔ تاہم ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کے ممنوع ہونے کا شاید شائقین کو اندازہ نہ ہو۔ ساحلی چھتریاں، ہوا سے پھولنے والے کھلونے، سیلفی سٹک اور طے ہونے والی کرسیاں اس لسٹ میں شامل ہیں۔ کچھ ایسی غیر متوقع اشیاء ہیں جنہیں اسٹیڈیم کے دروازے پر آپ کے پاس پائے جانے کی صورت میں ضبط کر لیا جائے گا۔ اس طرح اسٹیڈیم کے اندر کھانے پینے کی اشیاء، ڈبہ بند غذائیں اور بوتلیں لے جانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ بحرین نے اپنے شہریوں کو ایران اور عراق کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ بحرینی وزارت داخلہ نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کے ایران اور عراق سفر پر اگلے حکم تک پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، وطن کے امن اور تمام شہریوں کی سلامتی کے تحفظ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بحرینی شہریوں کا اسلامی جمہوریہ ایران اور جمہوریہ عراق کا سفر اگلے نوٹس تک ممنوع ہوگا۔ بحرینی حکام نے اس فیصلے کی وجہ موجودہ سیکیورٹی کشیدگی اور ان حالات کو قرار دیا ہے جنہیں بیان میں ایرانی جارحیت سے تعبیر کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق ضروری جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ سعودی شہر ابہا میں 40 صنعتی یونٹس پر مشتمل ریڈی میڈ فیکٹریز کمپلیکس کا آغاز۔ سعودی شہر ابہا میں 32,491 مربع میٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ریڈی میڈ فیکٹریز کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔